بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے ایک سوال، اور اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں آج ہمیں دو شخصیات کا تعاون حاصل ہے۔ ان کی موجودگی ہمارے لیے اعزاز کا باعث بھی ہے اور اس طمانیت کا بھی کہ دونوں صاحب فہم دوست ہیں اور اس موضوع سے اور اس مسئلے سے براہ راست متعلق بھی ہیں۔ میں شکر گزار ہوں جناب محمد عاصم بٹ کا، سر بہت شکریہ آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ جناب ڈاکٹر ارشد معراج صاحب، سر بہت شکریہ آپ نے بھی وقت عنایت فرمایا۔ اور موضوع جو ہے ہمارا وہ ہے چبھتا ہوا، برننگ کویسچن اور اس طرح کے جو جتنے بھی ہیں آپ لاہے کے سالوں کے استعمال کر سکتے ہیں، اس سوال کے ساتھ جڑتے ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ جو مشاعرہ ہے اس کو کوئی ادھر کھینچ کے لے جا رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ کے لے جا رہا ہے، کوئی اس پر موافق رائے کا اظہار کر رہا ہے، کوئی اس پہ مخالف رائے کا اظہار کر رہا ہے، کوئی مشاعرے پہ جانے والوں کو کوس رہا ہے، کوئی مشاعرہ کروانے والوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، کوئی جو نہیں جا رہے اس پر کوئی بات ہو رہی ہے۔ تو ایک مدت سے، ایک صدیوں سے ہماری جو ادبی روایت ہے، ایک ادبی محفل کے طور پر، ایک ادبی ایکٹیویٹی کے طور پر وہ ہماری روایت کا حصہ رہا ہے۔ اس میں کچھ یعنی موافق باتیں بھی تھیں، کچھ اس میں عیوب بھی تھے، تو اس پر بھی بات ہوتی رہی ہے، لیکن فی زمانہ آ کر یہ ایک بہت بڑا موضوع بن گیا ہے۔ تو لہٰذا سوال جو ہمارے پیش نظر ہے اور میں آپ دونوں دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مشاعرے پر آخر اعتراض کیا ہے۔ دونوں پہلو اس میں آئیں گے کہ مشاعرے پر یعنی اس کی صنف کے لحاظ سے یا بحیثیت اس سرگرمی کے کیا اعتراض ہے، اس پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس پر کیا اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ تو دونوں، تو میرا خیال ہے عاصم بٹ صاحب کی اجازت سے ارشد معراج صاحب سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ مشاعرہ جیسے کہ آپ نے یہ بات کی کہ وہ ہمارا ایک ثقافتی اور تہذیبی ایک منصب رہا ہے، اور اس کو یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ یہ نئے شاعروں کے لیے ایک تو تربیت گاہ ہے، دوسرا عوام کے ساتھ ایک براہ راست تعلق اس سے قائم ہوتا ہے شاعر کا اور سننے سے۔ حالانکہ اقبال نے تو کہا تھا کہ اردو شاعری کو مشاعروں نے ڈبویا، پھر بھی وہ پڑھتے رہے، پھر بھی وہ اس کے باوجود پڑھتے بھی رہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اعتراضات کیا ہے، ماضی کو چھوڑ کے ابھی فوراً اب جو سینیریو ہے ہمارے سامنے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ میں ہوں نا نظم کا شاعر، تو غزل جو ہے وہ مشاعرے کی بنیادی جان ہے۔ اچھا، اب یہ جو 500-600 سال کی تربیت ہے، یہ ساری غزل کی تربیت ہو گئی۔ اب جب سے 1941 سے نظم کا یہ نیا انداز آیا ہے، اس سے پہلے بھی نظمیں تو خیر پڑھی جاتی تھی مشاعروں میں بھی، خود اقبال نے بھی پڑھی انجمن پنجاب کے مشاعروں میں، انجمن حمایت اسلامی اس کے مشاعروں میں، تو وہ ایک روایت تو تھی، لیکن وہ نظمیں اور طرح کی ہیں۔ جب یہ 41 کے بعد راشد، میرا جیم، چین امجد، یہ سب آگے ایک سلسلہ آیا، تو اس کے بعد یہ مشاعروں کا نظمیہ مشاعرے یا مشاعروں میں نظم نگار کو بلانا یہ تو متروک ہو گیا، سمجھا ہی نہیں جاتا کہ وہ کہتے ہیں کہ نظم نگار جو ہے مشاعرے کا نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ اعتراض ہے۔ دوسری بات جو بالکل یہ اعتراض ہے کہ مشاعرے میں نظم والے کو کیوں نہیں بلایا جاتا، یا نظم پڑھنے کی گنجائش نہیں؟ یہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ نظم پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم تربیت جو ہے کس طرح سے کر رہے ہیں عوام کی؟ اگر آپ غزل کی تربیت 500-600 سال آیا تو اگر یہ نظم بھی پڑھیں گے تو عوام کی تربیت اس طرح ہوگی۔ میرا خیال ہے صرف آزاد نظم کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ورنہ تو سارے جو مثلاً جو اپنے حفیظ جلندری ہے وہ نظمیں پڑھا کرتے تھے، رقاصہ اور یہ وہ گا کے۔ میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ جو نظم جن کے میں نے ذکر کیا، مثلا یہ جو نظم آزاد نظم والا معاملہ، آزاد نظم آئی ہے، اور اس کے بعد تو آزاد نظم کا ہی چلن ہے نا زیادہ، اس کے بعد یہ سارا پابند نظم اور معرہ نظم کا بھی ایون رواج نہیں رہا اس طرح سے، تو اس کے بعد تو نظم آزاد نظم چلی ہے۔ چلیں، ایک صنف نثری نظم بھی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ جو نظم ہے اس کے آپ اپنے اس میں معاصر جو منظر نامہ ہے اس کے اندر دیکھ لیں کہ کوئی بھی مشاعرہ ہوتا ہے، کتنے اس شہر کے اندر کتنے نظم نگار ہیں، لیکن کوئی کسی میں سوائے ایک آدھ کے کوئی شامل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اچھا، نہیں یعنی ان کو بلایا نہیں جاتا ہے یا وہ خود نہیں جاتے؟ بلایا نہیں جاتا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے عرض کیا نا کہ مشاعرے کا جو فارمیٹ ہے جو آج کل مروج جو اس کا ہے، اس میں فٹ نہیں سمجھا جاتا نظم کو۔ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں، یہ بالکل صحیح۔ اور کہ یہ ٹھیک ہے، وہ تربیت ہماری 500 سال کی ہے نا غزل کی، لوگوں کو، لیکن تربیت تو ہونا، اگر نظم پڑھیں گے، لوگ سنیں گے، مانوس ہو گئے۔ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ نظم پڑھتا کوئی نہیں، نظم سنتا کوئی نہیں، نظم کی ٹریننگ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یار، نظم میں تو اب تو گائی بھی گئی ہیں ایون یہاں تک،
فیض کی نظمیں گائی گئی ہیں. ابھی ایک وہ لڑکی ہے تنزیلہ مغل, اس نے محمد سلیم الرحمان کا ایک ترجمہ کر کے انہوں نے وہ جو ہے منظوم ترجمہ کیا کسی کا, ٹھیک ہے. وہ اتنی خوبصورت اس نے راگ ایمن میں اس کو گایا ہے. ہاں وہ اکثر گانے ایسے ہیں ہمارے پرانے بھی جو نظمیں ہیں, گلزار کی نظمیں بھی گائی گئی ہیں. تو یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ مشاعروں میں نظمی مشاعرے وہ کہتے ہیں جی الگ ہونے چاہیے, کبھی ہم خوبصورت تھے. ہاں, تو وہ نظمی مشاعرے الگ ہونے چاہیے. یہ ایک انتظامیہ کا, یہ ایک لوگوں کا. اچھا 2-4 کہیں سال 2 سال میں ایک آدھ ہو جاتا ہے نظم کا, ایسے یہاں نظم کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو سنا لیتے ہیں. لیکن جہاں تک میرا کنسرن ہے وہ ہے آڈینس کا. ٹھیک ہے. یہ آڈینس اس کے ساتھ اٹریکٹ نہیں ہے, اس نظم کے ساتھ مانوس کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہ ان کے اس طرح تربیت نہیں ہو رہی. وہ وحید احمد بہت مشہور ہیں مشاعروں میں, وہ بار بار سنا رہے ہیں اور نظم ہی سنا رہے ہیں. اب وہ نظم, ان کی نظم جو ہے وہ کنوے ہو رہی ہے. وہ ایک ابلاغ کا مسئلہ ہونا, یہ نہ ہونا ایک الگ باتیں ہیں. اب ان کی نظم کا ایک آڈینس بن گیا ہے. اسی طرح اگر اور لوگ بھی یہ سوال میں یہی کرنے والا تھا جی, کہ اگر ایک شاعر کی مثال بھی ایسی ہے, مطلب سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر ایک شاعر کی مثال بھی ایسی ہے کہ اس کو سنا جا رہا ہے اور وہ آزاد نظم ہی لکھتا ہے اور نظم ہی پڑھتا ہے اور اس کو سننے والا بھی موجود ہے, تو پھر تو تربیت کا مسئلہ نہ ہوا. اگر تربیت ایسی نہیں ہے تو پھر ان کو بھی نہ سنا جاتا. اصل میں جب ہم بات کرتے ہیں نا یہ مشاعرے کی, تو مشاعرہ بطور ادبی فورم, ادبی ادارہ, اور مشاعرہ بطور ایک عوامی ادارہ, یہ 2 مختلف بن جاتی ہیں قسمیں. ٹھیک ہے. اچھا, جہاں تک مشاعرہ بطور ادبی ادارہ تعلق ہے, اس میں شاعر آتے ہیں, جس طرح کی محفلیں ہوتی ہیں, اپنی غزل پڑھتے ہیں, نظم پڑھتے ہیں, جو بھی ہے, تو اس میں تربیت کے پہلو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اپنا آپس میں افہام و تفہیم کے اور ایک دوسرے سے یگانگت کے اور ایک سمجھنے سمجھانے کے. ٹھیک ہے. ایک سماجی ایکٹیویٹی بھی تو وہ بن جاتی ہے ادبی سماجی سرگرمی. اس میں بنیادی جو ہے, جو غالب عنصر ہوتا ہے, وہ تو ادبی عنصر ہے. اس میں پھر سماجی موضوعات بھی آتے ہیں, وجودی موضوعات بھی آتے ہیں, سیاسی بھی آ جاتے ہیں. نہیں, جو میل ملاپ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سماجی ایکٹیویٹی. لیکن جو عوامی ادارہ ہے نا, اس میں ادبی پہلو جو نا وہ ثانوی یا بہت پیچھے چلا جاتا ہے. اس میں وہ ایک عوامی شو ہے, جس طرح کے اور آپ کسی بھی جو فنون لطیفہ ہے ان کے شو کے حساب سے. اب اس کے تقاضے اور طرح سے, مثلاً آپ دیکھیں کہ ادب میں جو, جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ادب میں آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کریں کہ جو آپ کی روایت سے جڑی ہوئی ہو, لیکن وہ اس سے ایک اگل قدم بھی ثابت ہو اس میں. اچھا, وہ نئی بات کرنے سے جو سب سے بڑا خوف ہے وہ ہے نامقبولیت کا خوف. ٹھیک ہے. وہ مشاعرہ بطور ادبی ادارہ میں تو یہ خوف کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں تو سب ایک لوگ بیٹھے ہیں اور ادبی ایک ماحول ہے, اور ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ ادب کے فروغ کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں آپ نئی بات بھی کرتے ہیں, اس میں آپ جدید شاعری بھی لا سکتے ہیں, نئے امیجز بھی لا سکتے ہیں, اور ایسی زمینوں پر یا ایسے موضوعات پر یا ایسے امیجز کے ساتھ آپ شاعری کر سکتے ہیں جو کہ عوامی جو مزاج کا حصہ نہ بھی ہوں. کیونکہ ان کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کے مزاج کو ذرا سا ایک بہتر ایلیویٹ کیا جائے. لیکن جو مشاعرہ بطور عوامی ادارہ ہے, جو کہ یہاں پہ رائج ہے اور جو کہ ہمیشہ سے یہاں پہ بہت اس کا کلچر رہا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جو کلیشیز ہیں آپ ان کے مطابق ہی چلتے ہیں. مطلب جو عوام کا ایک بنیادی رجحان ہے, جو وہ سننا چاہتے ہیں آپ انہیں ان کو وہی سناتے ہیں. اب دیکھیں, جو ادب معاشرے میں یا آپ کے ذوق میں, مزاج میں تبدیلی نہیں لاتا, اس کے ادب ہونے کے, اس کے خالص پن پر ایک شک پیدا ہوتا ہے, سوال اٹھتا ہے. اور مشاعرہ بطور عوامی ادارہ جو ہے, اس میں آپ نئی بات نہیں کر سکتے, کیونکہ اس میں آپ نے اگر آپ مقبول ہونا ہے تو آپ نہ کلیشز توڑتے ہیں, نہ ان مروج اصطلاحات سے باہر نکلتے ہیں, نہ مروج جو امیجز سے باہر نکلتے ہیں, نہ موضوعات سے باہر نکلتے ہیں, نہ اس آہنگ سے یا مزاج سے آپ الگ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کہ رچا بسا ہوا ہے عوام میں اور اس کو عوام میں مقبولیت حاصل ہے.
تو نامقبول ہونے کا خوف جو ہے وہ جو عوامی مشاعرہ بطور عوامی ادارہ جو ہے اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. سو وہ لوگ جو اس طرح سے اس طرح کے جو شوز ہیں ان میں شامل ہوتے ہیں وہ پھر وہی کچھ کہتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے بہت بڑے بڑے اچھے لکھنے والے جو تھے انہوں نے بڑا اچھا لکھا، لیکن جب وہ مشاعروں کی لپیٹ میں آئے تو انہوں نے پھر وہی کچھ لکھنا شروع کر دیا جس سے کہ عوام الناس جو ہے وہ خوش ہو. وہ عوام الناس جو ہے دیکھیں اب مزاج جو ہے انسانی فطرت کا وہ ہے تبدیلی کے خلاف. جمود پوری نیچر جو جمود ہے پسند ہے آپ کی اپنی پوری نیچر جو ہے آپ کے اندر کی آپ کے باہر کی جو نیچر ہے وہ تبدیلی کے خلاف متحرک ہوتی ہے. جہاں تبدیلی ہوگی وہ سارے کے سارے اس کے خلاف مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے. اور شاعری کا یا ادب کا جو بنیادی فریضہ ہے وہ تبدیلی ہے. وہ آپ کے مزاج میں ایک نئے جہد کا، نئے پہلوؤں کا، نئے زاویوں کا اضافہ ہے. تو مشاعرے کی افادیت سے تو بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن مشاعرہ بطور ادبی ادارہ جہاں پہ کہ شاعری کی تربیت ہوتی ہے اور شعر جو ہے وہ اپنی روایت سے جڑے ہونے کے باوجود، اس سے وہ رس لینے کے باوجود وہ ایک نئی بات بھی کر رہا ہوتا ہے اور ایک قدم آگے بھی بڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن جہاں پہ عوامی ادارے کی بات جس طرح کہ ابھی ارشد نے بات کی اس میں بہت سے مسائل ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نہ تو عوامی ذوق کی کوئی تربیت کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی ادب کے لیے آپ کی جو خدمات ہیں، جو آپ کی جو کاوش ہے وہ اس میں کوئی کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. تو وہ تو محض ایک تفریح طبع کا ایک ذریعہ ہے. گو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فن کا یا ادب کا ایک حصہ جو ہے وہ عوامی تفریح کے لیے بھی اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عوامی آپ کو آپ کی طبع میں ایک تفرع پیدا کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ ادب کا یہ بنیادی مقصد نہیں ہے. وہ آپ کی جو اصلاح کا عمل ہے، آپ کی جو تعمیر کا عمل ہے، آپ کی ذوق کو جلا دینے کا جو عمل ہے وہ اس کا بنیادی مقصد ہے. اور وہ مشاعرہ بطور عوامی ادارہ میں وہ مقصد پورا نہیں ہوتا. اس کی آپ دیکھیں گے یعنی یہ مشاعرے کی ان بلٹ خامی ہے، یعنی جس پہ یہ جو مشاعرہ بطور عوامی ادارہ ہے اس کی یہ ان بلٹ خامی ہے. نہیں، یہ جی میں ایک دو بات کرنا چاہوں گا اس ذیل میں فکری انداز میں. جی انہوں نے اور بات کی. اصل میں آپ کی بات کی طرف اگر آپ کی اجازت ہے تو میں واپس آنا چاہتا ہوں. جی یعنی جو ارشد صاحب نے بات کی تھی وہ تھی کہ نظم کا میڈیم جو ہے اس کے لیے مشاعرہ سوٹیبل جگہ نہیں ہے. یعنی یہ سمجھا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا. اور تجربے نے بھی یہ ثابت کیا کہ آپ وہ نہیں کرتے. تو اگر وہ سوٹیبل جگہ نہیں ہے تو نظم کیوں پڑھنا ضروری ہے مشاعرے میں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نظم لکھی اس طرح سے جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر اس میں جو عوامی مقبولیت کا جو ایلیمنٹ ہے وہی اس میں شامل نہیں ہے، تو پھر اس کی توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ وہاں جا کے کچھ ایسا پڑھا جائے. اچھا پھر آپ جب یہ سمجھ کر لکھتے نہیں کہ یہ عوامی ذوق کے لیے ہے یا اس کی فوری ترسیل کا کوئی ایلیمنٹ اس میں رکھا گیا ہے، تو پھر تو جو آپ قاری کی تربیت کی بات کر رہے ہیں وہ اس کی تو وجہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کا تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو آپ پڑھنے کے لیے لکھ رہے ہیں تو وہ پڑھ تو رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ سنانے کے لیے لکھ ہی نہیں رہے، تو مشاعرہ تو سنانے کی جگہ ہے. تو کیا اس پر اعتراض بنتا ہے؟ ہاں، یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ نظم جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ لکھنے کی چیز ہے اور اس کو پڑھنے کی چیز ہے، اس کو سمجھنے کی چیز ہے. اچھا شاعری کی ایک قسم تو ہے نا وہ، اس سے تو پھر شاعری ہے، تو پھر شاعری کے ساتھ جڑا ہوا مشاعرہ، یہ لفظ ہی دیکھیں نا، مجھ سے مشاعرہ شاعری سے ہے نا. تو کیا ایسی گنجائش نہیں ہے کہ شاعری کی ایک قسم ہے، اس پوری قسم کو ہم بالکل منہا کر الگ کر دیتے ہیں، اس کو ایک جگہ کھڑا کر دیتے ہیں؟ اس سے پہلے جو ماضی میں مشاعرے ہوتے رہے ان میں لوگوں نے طویل نظمیں بھی پڑھی ہیں، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ نظم پڑھی جاتی رہی ہے مشاعرے میں. اب کیا ہے کہ اب کیا نظم ایسی ہو گئی ہے کہ وہ اس کی گنجائش نہیں رہی مشاعرے میں پڑھنے کی؟ جب شاعر کو بلایا جاتا ہے تو اسے یہ تو نہیں کہا جاتا کہ آپ نظم نہ پڑھیں. نہیں، پہلے بلایا ہی نہیں جاتا. نہیں، ایک پوائنٹ یہ بھی نکلتا ہے کہ جو غزل ہے نا اس میں فلیکسیبلٹی بہت زیادہ ہے. نہیں، میرا مطلب دیکھیں نا، وہ خود شاعر یہ منتخب کرتا ہے کہ میں ایسی چیز پڑھوں جس کی بنا پر میں مقبول ہوں. یعنی میں مقبول ہوں، وہ یہ رسک نہیں لیتا کہ میری جو لکھت ہے وہ مقبول ہو.
یا یہ رسک لے کہ میں نظم کو مقبول کروں. آپ پڑھیں 10 دفعہ 20 دفعہ, ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ نظم پڑھتا ہے, وہ اور آپ کو اور طرح سے سننا شروع ہو جائیں گے. ہاں جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں یہ تجربہ ہے کہ آپ جب 2 دفعہ جائیں گے اور نظم پڑھیں گے تو تیسری دفعہ بلایا ہی نہیں جائے گا. یار یہ نظم کا شاعر ہے, مشاعرے میں نہیں چلتے. اوکے میری بات سن لیں نا, میری عرض سن لیں. اب یہ جو میرا خاص طور پر یہ ہے کہ آپ مقبولیت کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے شاعر ہیں جو صرف مقبولیت کی بنا پر مشاعرے میں اپنی غزل بھی نہیں پڑھتے, وہ اپنا جو انہوں نے کہنا ہے وہ پڑھتے ہیں اور وہ لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں. دیکھو آڈینس کے اندر بھی کچھ لوگ ایک مزاج کے ہیں, کچھ کسی اور مزاج کے ہیں, ہر طرح کے مزاج کے لوگ ہیں. اب جب وہ آڈینس کی سطح پر جسے یہ عوامی شو کے طور پر کہہ رہے ہیں عاصم بٹ صاحب کہ عوامی شو بن جاتا ہے جب وہ, اور ہم نچلی سطح پر شاعر آ جاتے ہیں, اور اچھے سینئر شاعر بھی دیکھے ہیں کہ وہ اپنی بہت ساری غزلوں میں سے وہ شعر نکال کے اور ایک پیکج بنا کے اور پھر وہ ہر جگہ اس ہر مشاعرے میں وہی چل رہا ہوتا ہے, وہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک طرح سے اس آڈینس کی جو انفلوئنس ہے اس کے اندر آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے وہ اتنے اچھا شعر کہنے کے باوجود اپنا وہ مقام ہے اس سے وہ دستبردار ہو کے عوام کی سطح پر آ گئے ہیں. عوام کی سطح تو اب یہ ہو گئی ہے کہ آپ دیکھیے کہ چاہت فتح علی خان جو ہے وہ مقبول ہے, اور اب یہ بالکل یہ شو چاہت فتح علی خان سے ہم جوڑ سکتے ہیں کہ آج جو مشاعرے کے اندر لیڈنگ نام اوپر ایسے بڑے بڑے 2-3 آپ دیکھ رہے ہیں, اور جو یونیورسٹیوں کے مشاعرے میں اسپیشلی آج کل خاص طور پر, کیونکہ یہ عوامی شو جس کو کہہ رہے ہیں نا, صرف ہمیں حظ ہے, اس میں مسرت ہے, تفریح ہے یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کچھ عاصم بٹ صاحب نے بات کی جو فکری نوعیت کے جڑی ہوئی یہ چیزیں ادب کے ساتھ وہ ہیں سب, لیکن اس میں حظ مسرت بھی ہے. ٹھیک, لیکن حظ اور مسرت اٹھانے کا جو ذوق ہے اس کو آپ کہاں لے جائیں گے, کس جگہ پر لا کر آپ کے کھڑا کر دیا ہے مشاعرے کے تھرو. ٹھیک ہے. اب یہ ہوا ہے کہ آج جو ہمیں منظرنامہ نظر آ رہا ہے مشاعرے کے اندر اور یہ یونیورسٹیوں میں اسپیشلی, آپ یقین کریں کہ آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا, مجھے بھی ہوا ہے 1-2 یونیورسٹیوں میں جانے کا, تو وہاں شعر کوئی نہیں سن رہا ہوتا. اکثریت بچوں کی, لڑکوں کی, لڑکیوں کی, وہ اپنا ایک ہلا گلا مچا رہے ہوتے ہیں, اپنا ایک شور شرابہ ان کا ہوتا ہے. شاعر کچھ پڑھ کے چلا گیا, ان سے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہاں وہ جو 2-4 سوشل میڈیا کے نام ہیں اس نام پر ٹکٹ بک رہا ہے, اس نام پر وہ ٹکٹ خرید کے آتے ہیں. جب وہ آتے ہیں تو تب وہ نعرے لگاتے ہیں, اور وہ جو آتے ہیں وہ شاعری کے علاوہ اتنا پرفارمنس کرتے ہیں کہ جو شاعر کو زیب بھی نہیں دیتا اور شاعری کی ذیل میں بھی نہیں آتا. ایکسٹرا پرفارمنس جو ہے دراصل اس پر مجھے تو اعتراض ہے کہ شاعر کا کام شاعری پڑھنا ہے, پرفارم کرنا نہیں ہے, بھلے وہ عوامی شو ہے. لیکن وہ تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ یعنی آپ کسی کو جب آپ اسٹیج پہ بلاتے ہیں, کسی آدمی کو آپ نے بلایا اور اسے اسٹیج دیا کہ بھئی آپ یہاں پہ آپ پڑھیں یا پرفارم جو بھی آپ نے کرنا ہے کریں, اب آپ اس کو منع تو نہیں کر سکتے کہ آپ یہ نہیں کریں گے. اب ظاہر ہے ہر آدمی جو ہے وہ اپنے حساب سے کرے گا, جو کچھ اسے آتا ہے یا جو کچھ وہ دوسروں کو چاہے گا کہ اپیل کرے وہ کرے گا. تو اب یہ جو ذوق کی جو آپ بربادی چلیں اسے کہہ لیں, اور ہے بھی ظاہر ہے ایک حد تک, تو اس کے ذمہ دار آپ کے خیال میں وہ کون ہے؟ ٹھیکیدار ہیں وہ جو مشاعرہ کروانے انتظامیہ ہے, یا پڑھنے والا شاعر ہے, یا سننے والا قاری ہے. اچھا, اصل میں پڑھنے والا شاعر جو ہے وہ آڈینس کو وہاں تک لے آیا ہے. دیکھیے چاہت فتح علی خان آیا, اس نے ایک چیز پیش کی, وہ اس کی ذمہ داری تھی پہلے ہی. ٹھیک ہے, اس نے کیا پیش کیا. اب دوسری سطح پر ہے آڈینس جو اس کو پسند کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس سطح پر وہ آیا آڈینس بھی اسی سطح پر آ گئی. اب یہ دونوں نے مل کے ایک مزاج کو تہس نہس کر دیا جس کو بربادی کہہ رہے ہیں. اس کو اب جی میں یہ پہلے اس پہ ہم ایک یہاں اگر میں بٹ صاحب کی آپ کی کتھا کلامی کی معذرت کے ساتھ, یعنی ایک بات ہم ایک ساتھ طے کرتے جاتے ہیں کیونکہ ظاہر وقت بھی محدود ہے. یعنی پہلی سطح پر یہ کہ جو آنے والا دے گا وہی اگلا لے گا, تو اس کو روکا جا سکتا ہے آپ کی طرف؟ نہیں, آنے والا وہی کچھ دے گا جس کی ڈیمانڈ ہوگی. نہیں, ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دے گا جو کچھ اس کو آتا ہے. ویسے چاہت فتح علی خان جو ہے, ہاں مثال کے طور پہ مثال ہم دے رہے ہیں, اس کو تو اور کچھ آتے ہی نہیں. بس میں مثال دیتا ہوں, اس نے تو جو کچھ اس کو آتا تھا وہ پیش کیا, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا, مسئلہ تو پذیرائی سے شروع ہوا. لیکن ان کے مجھے یہ اعتراض ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں نا, جن کے خاص طور پر حوالہ ہے, ان کو شاعری بھی آتی ہے,
لیکن وہ شاعری وہ پیش ہی نہیں کرتے. تو ظاہر ان کی چوائس. ہاں میں بھی اصل میں یہی پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ خود آپ کی اپنی شاعری ہے. تو ہم جب غزل پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ تو باقاعدہ دونوں پروفیشنل اس میں پوئٹ بھی ہیں، تو آپ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو غزل بہت اچھی ہے ادبی طور پہ، لیکن یہ مشاعرے کی غزل نہیں ہے. تو آپ اس کو خود ہی ڈفرینشیٹ کرتے رہتے ہیں کہ وہ غزل جو کہ چاہے ادبی طور پہ اس کی قامت کم بھی ہے، معیار کم بھی ہے، لیکن یہ چل جائے گی مشاعرے میں. مشاعرے کا یہ جو پریشر ہے آپ پہ، آپ کے مزاج پر، آپ کی اس پرکھ پر، جو آپ خود آپ کے اندر جو ایک کریٹک کام کر رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ ہوتا کیا ہے کہ وہ جو حصہ اچھی شاعری کا جو آپ کے اپنے ایک تخلیق کا حصہ ہوتا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. بالکل یہ لاشعوری طور پہ ایک عمل ہے کہ جب آپ اس کو دباتے جاتے ہیں تو اس کا پریشر بڑھتا جاتا ہے عوامی مشاعرہ بطور عوامی ادارہ کے. تو نتیجہ یہ کہ آپ پھر وہی غزل زیادہ لکھنے پہ انجانے ان بجھے آپ اس کو اس راہ پہ چل پڑتے ہیں کہ آپ ایسی غزل لکھیں کہ جو کہ عوامی طور پہ مقبول ہو سکے. اچھا، اس میں دوسری بات، غزل میں یہ ایک معاملہ اور بھی ہے. غزل چونکہ ایک بہت پھیلی ہوئی، بڑی شاندار، بڑی جامع اور بہت طاقتور صنف ہے، اس لیے اس میں گنجائش بہت زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ غزل جو ہے وہ کمپرومائزنگ بھی ہو جاتی ہے. اب جو مشاعروں میں جو غزل ہے وہ کمپرومائزنگ صورت میں آتی ہے. مثلا ایسی غزل آتی ہے کہ اس کے اندر بہت سطحیت بھی آتی ہے اور بہت عمومیت بھی آ جاتی ہے جو کہ عوام کو پسند ہے، اور غزل میں آپ بہت اعلیٰ شاعری بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا مشاعروں میں آپ وہی شاعر جو مشاعروں میں پڑھ رہا ہے وہ اپنی اعلیٰ شاعری پڑھے گا؟ کبھی نہیں پڑھے گا، کیونکہ اس کو نامقبول ہونے کا خوف ہے. دیکھیں جنگ میں ایک سپاہی کی موت تب نہیں ہوتی جب اس کو تلوار سے اس کا گردن کٹ جاتی ہے، بلکہ اس کی موت تب ہو جاتی ہے جب وہ اس کے اندر موت کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. سو ایک شاعر کی موت تب واقع ہو جاتی ہے جب اس کے اندر نامقبول ہونے کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ جو خوف ہے یہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، اور پھر اس کا معیار خود بخود اسی طرح سے ہو جاتا ہے کہ وہ سروائیو کرنا چاہتا ہے. تو اگر آپ مشاعرہ بطور عوامی ادارہ میں سروائیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سطحی اور عمومی ہوئے بغیر وہ سروائیو ممکن نہیں. تو اس میں گنجائش کے اصلاح کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ اس میں یہ بھی شامل کریں کہ مثلاً شاعر کو مشاعرے میں جانے کی ضرورت کیا ہے. وہ شاعر جو اپنی شاعری کو کاکا کما نہیں کروانا چاہتا یا نہیں کرنا چاہتا یا اس دباؤ میں نہیں آنا چاہتا جو عوامی دباؤ ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک سمندر آگے ہے جو آپ کو کھینچ لے جائے گا، آپ اس میں قدم کیوں رکھتے ہیں اگر آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ رکے رہ سکیں یا اس سمندر کو اپنی طرف کھینچ لائیں؟ چھوٹی سی بات کروں گا پھر ڈاکٹر صاحب کریں کہ جو مقبول ہونا ہے نا، یہ ایگزیبیشنزم میں آتا ہے. ہر فنکار جو ہے وہ ایگزیبیشنسٹ ہوتے ہیں. جی ہاں، وہ چاہے جتنا بھی خلوت پسند ہو، جتنا بھی مردم بازار ہو، جتنا بھی اپنی تخلیق کے ساتھ وہ بہت خالص طریقے سے جڑا ہو، اس کے اندر بہرحال اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی، اپنے آپ کو پیش کرنے کی، اور لوگوں سے اعتراف، داد نہ بھی ہو لیکن اعتراف وصول کرنے کی ایک بنیادی جبلی خواہش ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے، اس سے اعتراض نہیں، لیکن ساتھ ہی سوال یہ بھی ہے کہ کن لوگوں سے، اور ظاہر ہے پھر وہ کن لوگوں سے آپ داد لینا چاہتے ہیں، یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. ٹھیک، کیا آپ ایک جمع غفیر سے داد لینا چاہتے ہیں یا 10 سخن فہم لوگوں سے داد لینا چاہتے ہیں؟ وہ تو پھر آپ متبادل ہے نا. آپ تو چاہیں گے کہ زیادہ لوگ آپ کی داد دیں، آپ چاہیں گے کہ ایسا معاشرہ ہو جن کا سب کا ذوق اس سطح پہ آ چکا ہو کہ وہ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ شاعری، نئی سے نئی شاعری، نیا سے نیا خیال پیش کریں. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے، میں جو پہلے میں بات کی کہ انہوں نے جو اس کو بہت فلسافیکل انداز میں بیان کیا آصم نے، میں عمومی انداز اس کا لے رہا ہوں اور عمومیت پہ بات کر رہا ہوں. اگر تربیت کا مسئلہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، کہ اگر اس لیول پہ نیچے نہیں آئیں گے نا پیش کیے جانے والے اور جو مقبول ہو جاتے ہیں وہ، اور وہ اپنی ہی چیز آپ بار بار اس کو ایک ایسی شاعری کو پیش کرتے رہیں جو جس کو آپ سطحی نہیں سمجھ رہے، جن کا یہ ادبی مقام و مرتبہ ہے، وہ ٹریننگ ہو جائے گی. میرے خیال میں گنجائش نکلے گی. اصل مسئلہ کن کا ہے؟ مسئلہ منتظمین کا ہے، ان کی سلیکشن کا بھی ہے. نہیں، ہم متبادل ذرائع پہ کیوں نہ جائیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم ان منتظمین کو جن کے اپنے مفادات اس معاملے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان سے یہ توقع کرنے کے بجائے کہ وہ بدلیں
ہم اس کا ایک متبادل ذریعہ کیوں نہیں لگاتے؟ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات، مثلا ہمارا چینل ہے، میں نے خود شہر سے کچھ دوستوں کو بلوا کر، صرف انہی 10 دوستوں کو بلوا کے اکیڈمی میں ہم نے کرایا، 1-2 جگہ پہ اور کروایا، کچھ مشاعرہ کروایا، اس میں وہی 10 لوگ تھے یا 12 لوگ تھے، اس کی ہم نے ریکارڈنگ کی، کوئی اس میں آڈینس نہیں تھا، وہ ریکارڈنگز میرے پاس ہیں، اب ہم اس کو کر کے تو اپنے چینل پہ لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعری ہے، اس کو ویوز بھی آتے ہیں، اس پہ لوگ دیکھتے بھی ہیں، یہ وہ یہ بھی ایک صورت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب مثلا ہمارا چینل ہے، اس پر آپ کی بات ہے، یہ لوگ اس کو سنجیدگی کے ساتھ اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ اس ساتھ یہ بھی سمجھیں گے کہ اگر یہ اتنی سمجھداری کی فرض کریں گفتگو، اگر ہم سمجھداری کی بات کر رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں، تو ظاہر اس چینل پر جو دوسری چیز آ رہی ہوگی وہ بھی ٹھیک ہوگی، تو ٹھیک ہے، شروع آغاز میں اس کا دیکھنے والا کم ہوگا یہ وہ، لیکن ایک متبادل کے طور پر ایک اور فورم پر ایک ایسی چیز موجود ہے، تو ایگزیبیشن والا جو آپ کا معاملہ ہے وہ بھی ایک حد تک حل ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک دن میں آپ کو 100 لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن ایک مہینے میں اگر آپ کو 1000 لوگوں نے دیکھ لیا ہے اور سن لیا ہے اور آپ کی چیز وہاں تک پہنچ گئی ہے اور اس پر پذیرائی کی، پہلے رسالہ بھی تو ایسے تھا نا سر، رسالے میں ہم چھپتے تھے تو 6 مہینے کے بعد اگلا رسالہ ہوتا تو پتہ چلتا تھا کہ کس کس نے پڑھا اور اس کی رائے کیا تھی، تو یہ جو ہم خود بھی تو جلدی میں ہو گئے ہیں، یعنی ایسا آدمی جو ہے، تو کیا ہمیں یعنی ان کی اصلاح کی خواہش رکھنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، یا متبادل ذرائع پر کام کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ آپ جو ہے نا اور طرح کی بات کر رہے ہیں اور طرح سے سوچ رہے ہیں، یہ بات اچھی ہے کہ اس کے متبادل جتنی بھی سپیس ہے اس کو فل کرنا چاہیے، اس سپیس کے اندر آپ کر رہے ہیں کام، اور بھی لوگ، یہ ذاتی نشستیں ہوتی رہتی ہیں، 10-15 ایک طرح کے دوست بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں نظمیہ مشاعرے بھی ہوتے ہیں، سارے نظم بھی سناتے ہیں اور اس طرح کی لائک مائنڈڈ شاعری بھی ہوتی ہے۔ بات جو عاصم بٹ نے بنیادی بات کی کہ لکھنے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے، کوئی بھی کتنا بھی سنجیدہ لکھ رہا ہو، کہ مجھے زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ سن لیں۔ اب یہ خواہش تو ایک لاشعوری طور پر موجود ہے نا، تو اس کا بھی تو دل چاہتا ہے، اور اس کا یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ میں مشاعرہ بھی پڑھوں، یہ ایک آڈینس کا مشاعرہ بھی پڑھوں نا۔ میں بنیادی طور پر کسی کو قابل اس پہ کوئی انگلی نہیں رکھ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منتظمین کی جو میں بات کر رہا ہوں، تو اس کو نیچے لانے میں کن کا کردار ہے؟ شاعر تو ہو گیا، آڈینس بھی ہو گئی، لیکن اوپر جو بیٹھا ہوا ہے، جو اس پہ ٹکٹ لگا رہا ہے، جو ارینج کر رہا ہے، جو سب سے بڑے بینر پہ تصویر لگا رہا ہے، اس کا کردار کیا ہے؟ وہ تو خود شہرت کا متلاشی اور بزنس نہیں، وہ بزنس مین ہے، دونوں ہیں، میں یہ بات دونوں ہیں۔ مطلب اگر کوئی وہاں پہ کسی ادارے میں اگر کوئی کرتا ہے تو وہاں پہ بزنس تو نہیں ہے، وہاں پہ خود تعلقات بنانے والا آدمی ہوگا یا شہرت کا متلاشی ہوگا، یا ممکن ہے کہ کسی بڑی جگہ پر کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہوا جس کا اپنا ذوق وہ ہو تو وہ ان کو پسند نہیں۔ کرتا میں یہ عرض کرتا ہوں، دیکھیے مشاعرے کی اب بھی کامیابی کا جو ہے نا، انور مسعود صاحب کو مزاحیہ شاعر، آپ بھی ایک یونیورسٹی میں ہیں، میں بھی یونیورسٹی میں آتا ہوں، عموماً طور پر ہم جب مشاعرے کا کہتے ہیں ارینج کریں تو مشاعرہ جی آپ انور مسعود صاحب کو ضرور بلائیے گا، اب کیونکہ وہ صرف مزاح کو شاعری سمجھتے ہیں، باقی نہیں۔ جی۔ لیکن میں آپ کو ایک مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ مجھے یہاں اسلامک یونیورسٹی کے اندر ایک دفعہ یہ ہوا، مجھے انہوں نے ذمہ داری بخشی کہ آپ نے ایک مشاعرہ کرانا ہے، ہمارا وہ کلچرل ویک تھا، اس کے اندر تو میں نے ایک فہرست بنائی اور ان کو دی کہ یہ مشاعرہ ہے، اس میں یہ شاعر ہے، اس میں جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو سٹاف تھا ان کو تھا اس میں یہ بھی شامل کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، نہیں، یہ جن کے آپ نام لے رہے ہیں یہ اور طرح کے شاعر، ان کا مشاعرہ اور طرح کا ہے۔ یہ ایک الگ سیکوینس ہے جو سنجیدہ شاعری پہ مبنی ہے، اس میں احسان اکبر، توصیف تبسم، افتخار عارف، جلیل علی، یہ یعنی جتنے بھی شعر میں بہتر ہم سمجھتے ہیں کہ اچھے لکھنے والے غزل گو ہیں، ان کو آپ یقین کیجئے کہ وہ مشاعرہ شام کو 6 بجے شروع ہوا اور رات کو 1 بجے تک مشاعرہ چلتا رہا، اور اس ہال سے باہر لڑکے بیٹھے ہوئے تھے سیڑھیوں پہ بھی اور کوریڈورز میں اندر جہاں جہاں آواز جا رہی تھی۔ میں نے ایک کوشش کی کہ ایک ایسا مشاعرہ جو سنجیدہ، میں سمجھتا تھا کہ سنجیدہ لوگ ہیں، سنجیدہ پڑھنے والے، اور سنجیدگی ٹرانسفر ہو، ہر ایک شعر پہ ایک مصرے پر ان کو داد ملی، اور وہ آج تک بہت سارے لوگوں کو وہ یاد ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں نے ایک تجربہ کیا ایسا، ایک ایسی پلیٹ فارم دیا، طلبہ تھے، وہ سارے اسٹوڈنٹس تھے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے اپریشیٹ کیا، اور اس کے بعد اس کی وہ بعد میں بازگشت بھی آتی رہی، تو کیوں یہ انتظامیہ مجبور ہے ٹکٹ بیچ کے؟ اور وہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اس کے 2-3 وجوہات ہیں، یہ جو منتظمین ہیں آج کل جو ہے انتظامیہ جو ہے، یہ ایک پہلے بھی شاید ٹھیکہ تھا، ایک ارینج کیا جاتا تھا مشاعرہ، اور بڑے پیمانے پہ بھی کوئی اور بڑے بڑے مشاعرے، عالمی مشاعرے ہوں، ان کا وہ ارینج کرتے ہیں، بندوں کو بلاتے ہیں، پیسے وہ
ایک بجٹ ہوتا ہے ان کے پاس, وہ لیتے ہیں بجٹ, اسپانسر سے لیں, کہیں سے بھی لیں, پھر ٹکٹ رکھتے ہیں اور اس سے وہ پیسے کماتے ہیں. اب وہاں ان کا مسئلہ جو ہے اب نہ ادب رہا ہے, نہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ آڈینس, وہ صرف آڈینس ہے, آڈینس کو خوش کرنا ہے نا. اب آڈینس کو خوش کرنے کے لیے وہ وہی لوگ لائیں گے جو جن کے ساتھ آڈینس جو ہے وہ خوش ہوتی ہے. وہ شاعری کی تربیت بھی نہیں رہی, وہ عوامی شو بن گیا نا, ایک سے جسٹ ایک عوامی شو. اب اس کا ادب سے کیا تعلق ہے؟ ادب کے نام پر پلیز یہ نہ کریں. باقی اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک پرفارمنس ہے, ایک ایکٹیویٹی ہے, اس کو کوئی اور نام دے کے کر لیں پلیز, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں دیکھیں نام, جو نام کی بات ہے نا, نام تو فارمیٹ کا ہے نا, اس کی کوالٹی کا نام تو نہیں ہے. مثلا آپ ایک ناول لکھتے ہیں اور اس میں وہ اسی طرح کا ہے جیسے دوسرے ناول ہوتے ہیں, اور وہ بہت برا ہے, آپ اسے کچھ اور نام تو نہیں دیں گے, کہیں گے تو ناول ہی اسے. نہیں, یہ فرق ہے جیسے ہم افسانے اور کہانی میں فرق کر لیتے ہیں. جیسے آپ جب جس محفل میں شعراء شعر پڑھیں گے اور کچھ سنیں گے, آپ اسے مشاعرے کے علاوہ کیا کہیں گے؟ اچھا نہیں, وہ میری یار سن لینا, وہ شاعری ہونی چاہیے نا, شاعری پڑھ رہے ہیں. میں نے اگر جو بات کی پرفارمنس کی, پرفارمنس تو شاعری کی ذیل میں نہیں آتی. آپ یہ دیکھیے, آج سے 40 سال پہلے اسی تھیٹر پر ڈرامہ ہوتا تھا, اسے کہتے تھے اسٹیج ڈرامہ. ٹھیک ہے, لاہور میں کیسے کیسے افضال احمد جیسے لوگ جنہوں نے بنایا, وہاں پہ عثمان پیر زادہ جیسے, جی جی, جو کا رفع پیر, یہ وہ اسٹیج ڈرامہ ہی تھا نا. ایون یہ جو کامیڈینز ہیں یہ بھی ان کا, اب وہ کرتے کرتے نیچے تک آ گیا ہے, اسے بھی آپ اسٹیج ڈرامہ ہی کہہ رہے ہیں. تو اب چونکہ فارمیٹ وہی ہے تو اس کا آپ نام تو نہیں بدل سکتے نا. آپ برا اسٹیج ڈرامہ کہیں گے لیکن ہے تو وہی, تو مشاعرہ ہی رہے گا, اس کا نام ہم کیا رکھیں گے. بہرحال اصل جو معاملہ ہے نا, جب یہ ڈاکٹر صاحب نے خود کہا کہ ایسا ایک یعنی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ایسا مشاعرہ کریں, جو انہوں نے کہا کہ میں نے کیا, اور بھی بہت جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. کئی مشاعرے ایسے ہوتے ہیں جہاں بہت اعلیٰ درجے کی شاعری پیش کی جاتی ہے, لوگ اسے بہت انعماق سے سنتے ہیں. تو جب ایک متبادل کیا جا سکتا ہے تو میرا تو خیال ہے حل یہی ہے کہ ہم وہ جو متبادل بندوبست ہے, جہاں پر ہم اپنی مرضی کے شاعر بلائیں, ایسے اپنی مرضی کا ہم کوئی جو ارینجمنٹ کریں, اپنی مرضی کے لوگ اپنی مرضی کی تعداد میں شاعروں کو بلائیں. تو میرا خیال اگر متبادل ایک ذریعہ شروع کیا جائے تو وہاں پر بھی لوگ آئیں گے. تو جب تک لوگوں کے پاس کوئی متبادل چیز نہیں ہے تو وہ وہی سنیں گے. ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ پارکنگ کا ٹھیکہ جن کو مل چکا ہے گاڑیاں کھڑی کروانے کا, وہ پورے شہر کا پارکنگ ان کے پاس ہے. میں اپنی گاڑی کھڑی کرنے کے لیے انہی کا محتاج ہوں. میں ان کی جگہ پہ ان کے دیے ہوئے ٹکٹ دے کے تو پارکنگ کروں گا اپنی گاڑی. جس متبادل کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں, یہ متبادل منیمم ہے. بہت کم لوگ ہیں نا جو یہ سوچ رکھ رہے ہیں. جتنے بڑے اداروں میں جو آج کل میں تو دیکھ رہا ہوں نا, مشاعرے کے روزانہ اشتہار آتے ہیں اور ہر ہفتے کی بڑے مشاعرے ہو رہے ہوتے ہیں, اور ان کی باز گشت بھی چل رہی ہوتی ہے, سوشل میڈیا پر بھی بار بار ہائی لائٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ہر جگہ پر چل رہے ہوتے ہیں. ان کی جو ویورز ہیں وہ کس سطح پر جا رہے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے. آڈینس نہیں بلکہ وہ سوشل میڈیا بھی جس طرح ان مشاعروں کو یوز کر رہے ہیں. اب یہ سارا جمع خرچ مل کے ان کی ایک منوپلی بن چکی ہے. اس منوپلی کو توڑنے کے لیے یہ جو جتنی کوششیں ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس اتنی نہ تو بجٹ ہے, نہ توانائی ہے, نہ پلیٹ فارم ہے. تو ٹھیک ہے, سب کیا کرنا چاہیے اس میں نا دیکھیں, وہ جو میں نے شروع میں کچھ کرنے کی ضرورت بھی ہے. جی, شروع میں نے جو بات کی نا کہ ایک تقسیم ہے, ایک ادبی ادارہ, ایک عوامی ادارہ. ہوتا ہی ہے کہ جب مثلاً آپ وہ ٹیبل ٹینس کھیلنے کا فن جو ہے, کھیل جو ہے وہ مقبول ہو جاتا ہے, تو لون ٹینس کھیلنے والے بہت سارے جو پلیئرز ہیں وہ اپنا وہ ریکٹ جو چھوڑتے ہیں وہ چھوٹا پنگ پونگ والا پکڑ لیتے ہیں. تو پہلے یہ تھا, یہ ہمیشہ سے ہے, عوامی اور ادبی اداروں میں ایک لائن آف ڈفرینس تھی ایک, لیکن وہ اتنا زیادہ گیپ نہیں تھا. مثلا آپ دیکھیں, میں مثال آپ نے ناول کی بات کی نا, نثر کی بات, میں بھی وہی بات کرنے والا تھا آپ سے. اچھا, ناول میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کمرشل رائٹر جو تھے ہمیشہ سے ہیں اور سیریس رائٹرز بھی ہیں, اور دونوں کی ایک الگ الگ دھڑے ہیں اور دونوں اپنے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں اور دونوں کو آڈینس بھی مل جاتی ہے, لیکن ان کے درمیان اتنا فرق نہیں تھا. مثلا آپ میں مثال دیتا ہوں ایسی, تیرتھ رام فیروز پوری بالکل ہی کمرشل لکھنے والا. اس کے بعد یہ ایم اسلم تھے, نسیم مجازی ہیں, اب یہ اس طرح اور کئی نام ہیں بڑے, رضیہ بٹ. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انتہائی کمرشل, ایون آپ دیکھیں کہ فسانہ آزاد والے جو ہیں سرشار جو تھے وہ بھی کمرشل ہے, اور ان کا جو ناول چھپا اخبار میں چھپا, رسالے میں چھپا.
تو یہ کمرشل رائٹر تھے، لیکن ایک یہ دوسرا درجہ تھا، پہلا درجہ تھا سنجیدہ لکھنے والوں کا، اور ان کے درمیان بہت کم فاصلہ تھا. مثلا زبان و بیان کے حوالے سے دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا. آج بھی آپ ان کی جو نثر ہے، چاہے وہ نسیم حجازی ہے یا سرشار ہیں یا اور لوگ بھی ہیں، ایون جو شرر تھے وہ بھی کمرشل رائٹر تھے، لیکن ان کے ناول آج اب سنجیدہ ادب پڑھنے والوں کو پڑھاتے ہیں، ان کے سلیبس میں شامل ہیں. یعنی ان کا زبان و بیان جو ہے ان کا اس کا معیار بھی وہ تھا کہ جو آج شاید ہمارا سنجیدہ لکھنے والے کا بھی نہیں. جی ٹھیک ہے. تو یہ جو معیار کی گراوٹ ہے، ایک تنزلی ہے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اس پہ چیک نہیں رکھی، ہم نے اس کو بہت اچھا اس پہ نظر نہیں رکھی کہ یہ جو ایک عوام کے ذوق کو بہتر بنانے، جلا دینے کے لیے جو ایک کوشش ہونی چاہیے ادیبوں کی، سنجیدہ ادیبوں کی، اس میں وہ علیحدگی پسند ہو گئے. جیسا آپ نے کہا نا کہ اپنا ایک ادارہ الگ بنا لیں آپ، تو جو عوامی ذوق کی افزائش ہے، پرورش ہے، وہ بھی تو آپ ہی کا کام ہے. اچھا، اگر وہ ہلکا پھیلتا جا رہا ہے اور آپ کا ہلکا سکڑتا جا رہا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا، بلکہ وہ بہت قریب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آج وہ لکھنے والے، چاہے وہ نثر میں ہے چاہے شاعری میں ہے، ان کی سب تو نہیں لیکن بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اس علاقے کے ہیں اور وہ سنجیدہ ادب میں بھی شامل ہیں، اور مجموعی طور پہ آج وہ معیار بھی نہیں ہے جو کل گزرے ہوئے کل میں جو ہمارے کمرشل لکھنے والوں کے پاس تھا. وہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس پہ چیک نہیں رکھا، اور وہ اب اس کی چلیں آخری بات ان کے ذوق کی حفاظت جو ہے یا ان کی افزائش جو ہے وہ اب کیسے کی جائے. ایک تو بات یہ کہ یہ تشویش کا ہے نقطہ، تو اس کو تو ہمیں ماننا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ ایک تشویش کی بات ہے، اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس متبادل فورم ہے، ان کو ہم ذرا ایکسپینڈ کریں، مطلب اس کو اتنا ایکسپینڈ کریں کہ وہ ان کے لیے اسپیس کم ہوتی جائے، اور یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دیکھیں مارکیٹ میں آپ نے رہنا ہے تو ایسے کرنا پڑے گا. لیکن جو ان کا وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے تو یہ تشویش کی بات ہے، وہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو آج بھی آپ دیکھیں کہ ایک جو کمرشل لکھنے والا ہے اس کی کتاب 1 لاکھ سے زیادہ بکتی ہے، یہ ہمارے سامنے کئی مثالیں میں نام لوں گا، اور جو سنجیدہ لکھنے والے ہیں ان کی سینکڑوں میں بھی نہیں بکتی. تو یہ اب مسلسل سکڑ رہا ہے، تو یہ سینکڑوں کا حساب بھی ختم ہو جائے گا. چیک جو ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کون رکھے گا، کس کو رکھنا چاہیے؟ میرا خیال ہے ادارے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، یونیورسٹی کوئی عام ادارہ نہیں ہے، علمی اور فکری اور سب اس پہ نظر ہوتی ہے. یونیورسٹی کی انتظامیہ کے استاد، وہ انتظامیہ کا بھی اتنا ہی ذمہ داری ہے، اور اس اساتذہ کی بھی اتنی ذمہ داری. اگر ان کا اپنا ذوق لکھنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے. اگر دیکھیں نا، انتظامی معاملے پر ایک آدمی موجود ہے فرض کریں، اور وہ سنجیدگی سے سمجھتا ہے کہ یہ اچھا شاعر ہے، اب اس کا ذوق ایسا ہے، وہ اپنی طرف سے تو ٹھیک ہی کر رہا ہوگا. ہاں پھر ٹھیک ہے، اگر اس کا بھی ذوق ہے، اگر ذوق یہ ہے کہ یہ اردو ادب کے ایک استاد کا یہ ذوق ہے، تو پھر نہیں صرف استاد کی نہیں بات، انتظامیہ کی بات کر رہے ہیں نا، مطلب ایسے لوگ جو کروا رہے ہیں اس میں شامل ہیں. اچھا، استادوں کا بھی یہ ایسا معاملہ ہے کہ وہ ان کا اپنا ذوق کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پڑھنے والے کا بھی کوئی ذمہ داری ہے. میرا خیال میں ایک اور آپ سے گزارش کروں، معذرت میں نے آپ کی کہا، مطلب میں بھی کبھی کبھار کوئی بلا ہی لیتا ہے، کبھی مشاعرے، میں واضح طور پر ان سے گزارش کرتا ہوں، یہ ایک غزل آپ سنیں یا 1-2 غزلیں، یہ ہے مشاعرہ، یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اب میں تو شاعری سناتا ہوں آپ کو. اچھا ٹھیک ہے. ایک غزل ہوا ہے، اس کو کوئی نہ سنے، اس کو وہ داد نہ دیں، چپ کر جائیں، یا مطلب ہے کہ چلو پچھلی 2 غزلوں پہ جو تھوڑے بہت شعر کو داد ملی تھی اس کے رو میں آ کر ایک آدھ مصرے پہ ادھر بھی داد. بہت اچھا. لیکن جو میرا اپنا میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ سنانا چاہیے، اب وہ بھی میں سنا کے آتا ہوں 4 شعر. بہت اچھی، بالکل میں تائید کرتا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ گنجائش آپ نے ڈھونڈنی ہے، آپ نے وہاں رہنا بھی ہے، رہیں گے آپ تب جب وہ ڈیمانڈ بھی آپ پوری کریں گے ایک حد تک. ظاہر ہے وہ بہت نیچے تو نہیں آپ جا سکتے، لیکن ہر آدمی کے کلام میں کچھ نہ کچھ پہلو ایسا ہوتا ہے. مثلا جب آپ میٹرک کے، میں کئی دفعہ بات کروں، میٹرک کے نصاب میں غالب کی غزل شامل کرنی ہے، تو اتنا تو آپ دیکھیں گے نا کہ وہ غزل ایسی ہو جو میٹرک کے طالب علم کو سمجھ بھی آئے. یعنی آپ بہت اعلیٰ درجے کی اور بہت پیچیدگی والی غزل نہیں، وہ بھی غالب کی، اگرچہ اس کا ذوق بلند کرنے کے لیے تو بہتر تو یہی تھا کہ بہت اچھی سناتے، لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ وہاں پہ مقام کیا ہے
اور محل کیا ہے وہاں پر. تو آپ کے کلام کا ایسا حصہ جو نسبتاً ذرا ایسا ہے کہ وہ سہل ہے، اس کو سن کے آدمی نے داد دینی ہے، تو آپ تھوڑا سا وہ پیش کریں اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ میری اصل شاعری، یہ بھی آپ کو پیش سناتا ہوں. عابد صاحب یہ ایک منٹ میں گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں، آپ تھوڑی سی آئیڈیلسٹک ہو رہے ہیں. نہیں، میں نے اپنی بات کی ہے جی، وہ میں نہیں، وہ بہت اچھی بات ہے. میں جس بات کی طرف آنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جیسے آپ سنجیدگی سے غزل کہہ رہے ہیں، منہ پہ بیٹھے ہو تعریف نہیں میں کرنا چاہ رہا، لیکن ایک مثال لے لیتے ہیں نا آپ کی صرف کہ آپ ہیں، آپ کو کتنے ایسے اجتماعات میں بلایا جاتا ہے. میں گن سکتا ہوں کہ 1 2 3 4 ہوں گے، شاید 5 ہوں گے، شاید اتنے بس. اب جو یہ روزانہ تھیلا اٹھا کے ہر جگہ پہنچتے ہیں، ہر بڑے ایونٹ ہے وہاں پر، اور وہاں پر یہ پیسے بھی کما رہے ہیں، اچھے خاصے پیسے لیتے ہیں، پیسے بھی کما رہے ہیں، عزت شہرت بھی کما رہے ہیں، سب کچھ کما رہے ہیں. آپ کو صرف دوست بلاتے ہیں. میں ذاتی طور پر آپ کو جانتا ہوں، آپ کی شاعری کا مداح ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ انتہائی سنجیدہ غزل لکھنے والے ہیں، اور آپ کے سارے فلیور سے ہم واقف بھی ہیں، اسے لطف بھی لیتے ہیں. اس لیے میں آپ کو اور آپ جیسے دوستوں کو اکٹھا کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن میری وہ گونج تو کہیں نہیں ہے، وہ ایک چلو ایک متبادل تو ہے، لیکن وہ گونج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان کے پاس ہے، یہ ٹول سارے، یہ کہیں چھتیں پھاڑ رہے ہیں. یہ تو دنیا بھر میں ہے سر. دنیا بھر میں ایسا نہیں ہے کہ کمرشل جو ادب ہے یا لٹریچر ہے اس کی پذیرائی والے لوگ ہمیشہ زیادہ ہی ہوتے ہیں اور سنجیدہ کے کام ہیں. لیکن وہ جو عاصم بھائی نے بات کی وہ بہت ہے کہ یہ منیمائز جو ہے نا، ادھر سے سنجیدگی منیمائز ہو رہی ہے اور وہ ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے. میں نا اس میں ایک نقطے کا اضافہ کروں. جی، میرے خیال میں وائنڈ اپ کی طرف ہمیں کہ اس میں ذمہ داری سب کی بنتی ہے میرا خیال ہے، لیکن تخلیق کار کی ذمہ داری سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. بالکل. وہ تو غالب نے ایک معیار پیدا دے دیا کہ جس کی وہ کیا ان کے حوالے سے جو ایک بات کی جاتی ہے کس حد تک درست ہے، یہ تو الگ بات ہے، کہ جس کی شاعری گلی میں فقیر اور کوٹھے پہ وہ طوائف جو گاتی ہے وہ بڑا شاعر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے ایک معیار دے دیا کہ ایک اچھے ادب کا معیار یہ ہے کہ وہ خواص کو بھی سمجھ آئے اور عوام کو بھی اس سے لطف محسوس ہو. اب یہ لکھنے والے پہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھا لکھے. یہ تو ویجیلنٹ ہونے کی بات ہے نا، یہ تو اب ہر بندہ تو ویجیلنٹ نہیں ہو سکتا، وہ بہت زیادہ ویجیلنٹ ہو، اپنا وہ جو قلعہ ہے اس کا، وہ جو اچھے ادب لکھنے کا جو ایک اس کا مقصد ہے اس سے وہ نہ ہٹے، اور وہ ان عناصر کو جو کہ عوامی طور پہ مقبول ہو سکتے ہیں. بس دیکھیں نا، یہاں پہ جب ایسی غیر متعلقہ تو نہیں لیکن ایک مثال ہے کہ جب یہاں پہ صوفیہ آئے، جب مسلمان یہاں پہ آئے ہندوستان میں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ راگ رنگ کا ایک ہے، رس ہے، سر کا رس ہر طرف ہے اور لوگ سریلے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں. تو انہوں نے پھر اپنا جو تبلیغ کا عمل تھا اس میں بھی ایک موسیقیت پیدا کی، اور یہ جو سب قوالی اور یہ سب یعنی عوامی ذوق جو ہے اس کو استعمال کیا، اس کو بھی تسکین کا ایک سامان انہوں نے اہتمام کیا، اور اپنا جو پیغام تھا وہ شوگر کوٹ کر کے وہ بھی دیا. اب یہ تو ایک بہت ویجیلنٹ کام ہے. میرے خیال میں آج کے جو سنجیدہ لکھنے والے ہیں ان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہاں اچھے ادب کے معیارات پورے کریں، اور عوامی جو ایک ذوق کی جو ضرورتیں ہیں ان کو بھی نظر انداز نہ کریں، کیونکہ اگر وہ نظر انداز کریں گے تو وہ ایک سپیس ایسی ہوگی جس کو کہ پھر وہ لوگ جن کا کوئی معیار نہیں ہے وہ اس سپیس کو لے لیں گے. یہی وجہ ہوگی کہ ہم نے اپنے آپ کو بالکل ایلینیٹڈ کر دیا، اور ہم نے کہا کہ جی ہم ٹھیک ہے، ہم 4-10 بندے ٹھیک ہیں، اور باقی جو 4 لاکھ یا 40 لاکھ لوگ ہیں ان کو ہم نے اگنور کر دیا، حالانکہ وہ بھی ہماری آڈینس ہے. تو ہم نے ان میں بھی پینیٹریٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ان کے ذوق کو اور ان کی ضرورتوں کو سمجھنے کی بھی، ان کے مسائل کو سمجھنے کی، ان کے مزاج کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. تو یہ لکھنے والے کا کام ہے. باقی جو آپ نے ڈاکٹر صاحب نے بات کی بھی ارشد نے کہ بھی وہ جو اداروں کا کام بھی بنتا ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے وغیرہ وغیرہ. دیکھیں وہ تو پوری سماج کی ذمہ داری، پوری سماج کی ذمہ داری. ہاں، کاری کی جو تربیت ہے، کاری کو آپ سمجھیں کہ وہ ایک ایسے مٹی کی طرح ہے کہ جس کو سب نے مل کے اس کا کچھ بھی بنا سکتے ہیں. ایسے وہ پورے سماج کی وہ سرمایہ ہے نا، کاری جو ہے. ہاں، وہ اس کی ہر ایک کی ذمہ داری، اس کی ساتھ حفاظت جو ہے وہ سب مل کے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں پھر بہت اہم کردار جو ہے، میرا خیال سب سے اہم کردار جو ہے وہ لکھنے والے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا اختتامی جو کلمات ہیں؟ اچھا، وہ بات تو میں کچھ اور ہی کرنا چاہ رہا تھا، بات پتہ نہیں کس طرف چلی گئی. تو مشاعرے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں جی، یہ بہت ہی مشاعرے کو کیا بھی نہیں جا سکتا ہے، بنتا نہیں. بس یہ مسئلہ ہے کہ جو عمومیت اس میں سطحیت آ گئی ہے
اور آتی جا رہی ہے، یہ نہ صرف ایک تو شاعر کا اپنا منصب بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو نہیں سمجھ آ رہا، اس کو پاپولیرٹی بھی مل رہی ہے، اس کو پیسے بھی مل رہے ہیں، اس لیے وہ تو اس کو نہیں چھوڑ رہا، وہ تو وہیں رہے گا. تو پھر یہ انتظامیہ کا کام ہے، اور انتظامیہ کا اس لیے کہ وہ جو دے رہے ہیں اس سے اگلے لے کے آ رہے ہیں، اور وہ ان کی تربیت کس طرح ہو رہی ہے، یہ سارا بوجھ بار جو ہے وہ اس منتظم پر ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ بار ہونا چاہیے، اور اس کا اگر اس کے اوپر ہمیں تشویش ہے تو یہ تشویش ہم تشویش کا اظہار کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. دوسرا یہ آپ کی نے جو بات کی کہ اس کے پیرالل جو جتنے بھی ذرائع ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے، تو وہ آپ کی بالکل صحیح بات ہے، وہ بھی چاہے منیمم ہی صحیح، ہاں جہاں جتنا ہو سکتا ہے، جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، ایسا وہ بڑھ بھی سکتا ہے. اختتامی بات تو ہو گئی، لیکن تجویز یہ ہے کہ اس میں جو ہم نے ایک ذیلی تھا نا مسئلہ جس پہ بات ہم تھوڑی سی کرتے رہے نظم کے حوالے سے، میرے خیال اس پہ تو الگ ڈسکشن کی ضرورت ہے کہ نظم کا کیوں نہیں یا مزاج بن سکا، اور خاص طور پہ جو آزاد نظم تھی، پابند نظم تھی، اس کے تو وہ بھی مقبول رہے ایک زمانے میں. جو وہ انجمن کیا پنجاب کی جو تھی، میرے خیال ہے آئندہ ایک نشست جو ہے وہ نظم پر بالکل، اس میں اقبال اپنے شکوہ جواب شکوہ پڑھتے رہے، تو کون سی نظم جو ہے وہ جو ہے مشاعرے میں پڑھی جاتی ہے، اس پہ ہم بات کر لیں گے الگ سے. تو بہت شکریہ. تو مجموعی طور پر ہمارے دوستوں کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ ہم یعنی نہ ہمیں کسی مشاعرہ کروانے والے سے کوئی معاملہ ہے، نہ وہاں جانے والے سے معاملہ ہے، نہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے معاملہ ہے، لیکن جو ادب کا زوال ہے اور جو سنجیدہ ادب کی سکڑتی ہوئی جگہ ہے سماج میں، اس پر ہمیں تشویش ہے، لکھنے والے کی حیثیت سے، پڑھنے والے کی حیثیت سے، قاری کی حیثیت سے، سامع کی حیثیت سے، اور سماج کے ایک فرد کی حیثیت سے. تو اس گفتگو کے ذریعے ہم نے اپنی تشویش کا اظہار جو ہے وہ اس دھارے میں شامل کیا ہے. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.